اور اس وقت راولپنڈی رحمان آباد میں عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان، تحریک منہاج القرآن کے عظیم سپاہیوں، ویمن لیگ کی عظیم بہنوں اور بیٹیوں، یوتھ لیگ کے قابل فخر بیٹوں، ایم ایس ایم کے عظیم سپوتوں میرے بیٹوں، علماء کونسل کے علماء اور راولپنڈی ڈویژن اور گرد و نواح کے اضلاع سے آج جو عوام کا، کارکنان کا، جانثاروں کا، وفاداروں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر امڑ کے آیا ہے، میں آپ سب کی وفاداریوں، قربانیوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے فرزند راولپنڈی، جو راولپنڈی کے فخر، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب جو علامہ سیاست ہیں، ان کا خطاب سنا، جرأت مندانہ بے باکانہ باتیں سنی، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور تحریک کے جملہ اور کارکنان و قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج راولپنڈی میں انسانی سروں کا سمندر، آنکھیں مارتا ہوا سمندر دکھا کے میرے دل اور جان کو اتنی ٹھنڈک دے دی ہے، اور میری آنکھوں کو اتنی ٹھنڈک دے دی ہے، اور میرے سینے کو اتنی فرحت اور ٹھنڈک دے دی ہے جو میں مدتوں بھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اس وجہ سے میں سارے کارکنان کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں، اپنے پیار بانٹتا ہوں، اور ایک ایک کارکن کو 100 بار پیار سے اس کا ماتھا چومتا ہوں، تحریک کے عظیم سپوتوں، عظیم انقلابی سپاہیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، آپ میرا پیار ہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ میرا وقار ہیں، آپ میری زندگی ہیں، آپ میری عزت ہیں، آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، میرا عزم ہے، میرا حوصلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو تا قیامت سلامت رکھے۔ آپ جیسے کارکن پاکستان کے قیام کے زمانے کو چھوڑ کر اس کے بعد 70 سال میں ماؤں نے آپ جیسے کارکن پیدا نہیں کیے پاکستان کی۔ میرے پیارے کارکنوں، آپ میرے دل کی دھڑکن ہیں۔ میں آپ کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو جنہوں نے آپ کو جنا۔ آپ کے والدین کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی پرورش کی۔ آپ میں سے کئی بچپن میں میرے پاس آئے، کئی لڑکپن میں آئے، کئی جوانی میں آئے، کئی بڑھاپے میں آئے۔ میں نے آپ کی فکری تربیت کی، آپ کو پرامن بنایا، پرعزم بنایا، پرعلم بنایا، پرعمل بنایا، پروقار بنایا، اللہ پہ توکل سکھایا، یقین سکھایا، یہ سکھایا کہ جھکنا نہیں، یہ سکھایا کہ بکنا نہیں، یہ سکھایا کہ ڈرنا نہیں، یہ سکھایا کہ پیچھے ہٹنا نہیں، اور بڑھتے رہنا ہے۔ وقت کے ہر فرعون کو للکارنا ہے، ہر قارون کی دولت کو ٹھکرانا ہے، وقت کے ہر یزید کے تخت کو جوتوں کی ٹھوک پر لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سکھایا کہ جیو تو علی کی طرح جیو، مرو تو حسین کی طرح مرو۔ آج اپنے رب کو گواہ بنا کے راولپنڈی کی سرزمین پر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، سکھایا تھا، اور کئیوں کو 35-34 سال تربیت کی تھی، کئیوں کو 10-15 سال ملے، عمر جو لگائی
آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ میں اپنی قبر میں بھی آپ کی عظمت کو اور آپ کے پیار کو بھول نہیں سکتا، قیامت کے دن بھی آپ کو بھول نہیں سکتا۔ میرا پروگرام آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہمارے، اور اسی طرح بیٹیوں کی بات کر لوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ کی عظمت کو میرے لاکھوں سلام۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ کے سروں پر جو مقدس دوپٹے ہیں، میں ان مقدس دوپٹوں کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو لاکھوں دعائیں کرتا ہوں۔ آپ جیسی بیٹیاں بھی دنیا میں لوگ ترسیں گے کہ کسی کے گھر پیدا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری قصاص اور سالمیت پاکستان کی تحریک، اور قصاص مارچ اور سالمیت پاکستان مارچ اس کا پہلا فیز تھا اور پہلا فیز ہے، پہلا راؤنڈ ہے، جس کی ابتدا 17 جون کو لاہور مال روڈ سے ہوئی۔ رمضان المبارک کے بعد اس کو تحریک کی شکل دی، تحریک کی 6 اگست کو۔ ملک بھر میں 7 شہروں میں آپ نے بڑے عظیم دھرنے دیے۔ میں نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا، خود نہیں آیا۔ پہلے فیز کی پالیسی یہ تھی کہ پہلے فیز میں نے 3 فیز رکھے تھے، قصاص اور سالمیت پاکستان کی تحریک کے 3 فیز ہیں، اور نواز شریف صاحب آپ کو بھی بتا رہا ہوں، شہباز شریف صاحب آپ کو بھی بتا رہا ہوں، حکمرانوں کو بتا رہا ہوں، میڈیا کو بتا رہا ہوں، عوام کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے 18-19 کروڑ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس تحریک کے 3 مرحلے ہیں، 3 راؤنڈ ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا فیصلہ یہ تھا کہ میں خود شرکت نہیں کروں گا، ویڈیو لنک سے خطاب کروں گا۔ آج پہلے راؤنڈ کا آخری اجتماع ہے، 2 راؤنڈ اس کے باقی ہیں۔ وہ 2 راؤنڈ ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس طرح ایسے ہماری مٹھی میں ہیں، جس وقت چاہیں گے مٹھی کھول دیں گے، جس وقت چاہیں گے مٹھی کھولیں گے۔ یہ ہمارا یہ ہمارا پریروگیٹو ہے، ہمارا پریویلیج ہے، ہمارا ڈسکریشن ہے، جس وقت چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ اور یہ بتا دوں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے۔ اور یہ بتا دوں اس دھرتی پر جہاں سلطنت شریفیہ کا اقتدار اور ان کی ملوکیت ہے، یہاں انصاف بھیک میں نہیں ملے گا، انصاف بھی بڑھ کے چھینا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ انصاف کو بڑھ کر کیسے چھیننا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، پھر 20 اگست کو پورے ملک میں ریلیز ہوئی اور دھرنے ہوئے، اور ملک میں 105 شہروں میں بیک وقت پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ 105 شہروں میں بیک وقت، جب میں کہیں بھی موجود نہیں تھا، ویڈیو لنک پہ خطاب کر رہا تھا، آپ نے احتجاج کیے، اور لاکھوں کی تعداد میں مجموعی طور پر، ملینز کی تعداد میں مجموعی طور پر پاکستان کے 105 شہروں میں سمندر امنڈ آئے، آپ نے حق ادا کیا۔ پھر 21 کو دھرنے ہوئے اور احتجاج ہوا، پھر 25 کو ہوئے مختلف جگہوں پر، کبھی لاہور، کبھی گجرانوالہ، کبھی ملتان، کبھی ڈیرہ غازی خان، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی حیدرآباد، کبھی لاڑکانہ، کبھی نواب شاہ، کبھی سکر، کبھی پشاور۔ الغرض ملک کے کونے کونے میں کہیں نہیں تھا، میری عدم موجودگی میں آپ نے حق ادا کیا۔ اور آخری اجتماع اور احتجاج اور ریلی اور مارچ آج کا تھا، 3 ستمبر کو۔ یہ ہمارا پہلا راؤنڈ آج ختم ہونا تھا، پہلا راؤنڈ آج ختم ہونا تھا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو ابھی اشارہ دیتا ہوں۔ یہ ختم ہونا تھا آج۔ پروگرام کے مطابق کل رات 11:15 بجے تک، رات کے آدھی رات کے وقت تک میرا پنڈی میں خود شریک ہونے کا فیصلہ نہیں تھا۔ آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ساری دنیا کو معلوم تھا کہ آج بھی ویڈیو لنک سے خطاب کروں گا۔ 11:15 بجے تک فیصلہ نہیں تھا۔ 10 سے 11 بجے ARY کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں جو بڑے نامور اینکرز ہیں اور ہوسٹ ہیں پروگرام کے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خود جا رہے ہیں؟ میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا۔
11 بجے تک فیصلہ نہیں تھا، 11:30 تک نہیں تھا، 11:45 بجے تک نہیں تھا، 12 بجے میں سوچ رہا تھا۔ میرے دل نے کہا میرے کارکنوں نے، میرے بیٹوں نے، میری بیٹیوں نے، میری ماؤں نے، میری بہنوں نے، میرے بزرگوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے حق ادا کر دیا ہے ان ظالموں کو للکارنے کا، میری عدم موجودگی میں اٹھ کھڑا ہونے کا، اور انہوں نے یاد تازہ کر دی ہے۔ آج یاد تازہ کیا آپ نے، یہ 23 دسمبر 2012 کا منظر پیش کر دیا ہے آپ نے، مینار پاکستان کا۔ آپ نے جنوری 2013 کا لانگ مارچ اسلام آباد کی یاد تازہ کرا دی ہے۔ آپ نے 75 دن 2014 کے دھرنے اسلام آباد کا سمندر یاد دلا دیا ہے۔ آؤ دیکھو، اب معلوم نہیں کہ ٹی وی کیمرے والے سامنے کھڑے ہیں رخ میری طرف کر کے، کاش آپ کے پاس دوہرے کیمرے ہوتے اور اس پل پہ چڑھ کے تصویر لیتے۔ سٹیج تو نظر آ رہا ہے، مگر یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ حد ہے، اور 2 گھنٹے مجھے لگے ہیں، 2 گھنٹے، 5 منٹ کا فاصلہ تھا، 5 منٹ کا، 2 گھنٹے میں گاڑی چلتی رہی ہے اور یہاں سٹیج پر پہنچا ہوں۔ زندگی میں ایسا منظر بہت کم ملتا ہے دیکھنے کو۔ میں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال، کوئی کارکن، کوئی جماعت، کوئی لیڈر اور اس کے کارکن یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 5-7 گھنٹے کے نوٹس پر رات 12 بجے اعلان کیا میں نے کہ میں خود شرکت کروں گا۔ آپ میں سے اکثر سوئے ہوئے ہوں گے، صبح آپ کو پتا چلا چند گھنٹوں میں لہریں اٹھی اور دریا اٹھے اور سمندر بن کے چلے گئے، اور یہاں پوری دنیا برتے حیرت میں پڑ گئی۔ کاش کوئی اس پورے سمندر کے شرق سے غرب اور کناروں کو آج دنیا کو دکھا سکے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ پروگرام تو میرا جانے کا نہیں، مگر کارکنوں نے جو قربانی دی ہے، وفا کا جو حق ادا کیا ہے، میں نے جب بلایا اٹھ کے آئے ہیں۔ وہ کبھی تھکے نہیں ہیں، وہ کبھی تھکے نہیں ہیں، کبھی تنگ نہیں پڑے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، جو کہا انہوں نے مانا، تن من دھن کی بازی لگا دی، جان لگا دی، مال لگا دیا۔ ہمارے پاس پاناما لیگ کے کردار نہیں ہیں جو انویسٹ کریں، انویسٹر کوئی نہیں ہے پوری تحریک کے اندر، نہ ملک کے اندر نہ ملک سے باہر، فقط کارکن ہیں، یہاں بھی اور بیرونی دنیا میں فقط کارکن ہیں۔ وہ گھر بیچتے ہیں، زیور بیچتے ہیں، اپنا کمایا ہوا مال لگاتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، شہادتیں لیتے ہیں، مگر نہ تھکتے ہیں نہ شکوہ کرتے ہیں۔ آپ کی اللہ کی عزت کی قسم، آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں صرف آج آپ کو اپنا پیار دینے، آپ کو شکریہ ادا کرنے، آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے، کیونکہ آخری اجتماع ہے پہلے فیز کا، میں خود چلتا ہوں، میں آپ کے چہروں کو دیکھوں گا، میرا دل جگمگاؤ۔ اب اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، آج پہلا فیز ختم ہو رہا ہے اور اس کا یہ آخری اجتماع ہے، آپ نے نظارہ کر لیا۔ اور بتا دوں، شیخ رشید احمد صاحب کا گھر راول پنڈی میں ہے، میرا گھر لاہور میں ہے۔ راول پنڈی اس لیے رکھا کہ یہ پنجاب کا ایک کنارہ ہے، کیپٹل، اور آگے صوبہ کے پی کے شروع ہوتا ہے۔ یہ شیر بیٹھے ہیں، فیاض وڑائچ ہوں یا بشارت جسپال اور ڈاکٹر زبیر خان اور یہ سارے لوگ، یہ سارا پنجاب، بستی پنجاب ادھر پڑا ہے، یہ ایک کونا ہے۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ایک نظر ذرا دیکھ لیں یہاں عالم کیا ہے، آج عالم کیا ہے پنجاب کے اس کنارے پر جہاں پنجاب ختم ہونے والا ہے۔ اس عالم کو دیکھ لیں اور سوچیں، اگر میں انہیں حکم دے دوں کہ فلاں تاریخ کو رائے بل چلنا ہے تو منظر کیا ہوگا؟
وقت دو آپشن ہیں آگے کے لیے. آج پہلا فیز ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد آگے دو آپشن ہیں. ایک آپشن ہے اسلام آباد، ایک آپشن ہے جاتی عمرہ رائے ونڈ. آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ آج کدھر ترجیح دیں گے؟ رائے ونڈ یا اسلام آباد؟ کیونکہ فیصلہ کرنا ہے مجھے. میڈیا بیٹھا ہے، پوری قوم سن رہی ہے. جو کہتے ہیں رائے ونڈ، میرا فیصلہ نہیں، آپ کا لے رہا ہوں. ہاتھ کھڑا کریں. اگر میں فیصلہ سنا دوں اور تاریخ اناؤنس کر دوں، تاریخ اسلام آباد کی، یہ دو آپشن ہیں، دو الگ مرحلے ہیں. ممکن ہے پہلی تاریخ اسلام آباد کی دوں، ممکن ہے، مگر آپ کا ووٹ 100% رائے ونڈ کے حق میں آیا ہے. اگر تاریخ دے دوں رائے ونڈ کی، چلیں گے؟ جو تیار ہیں کھڑے ہو کے مجھے وعدہ کریں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، قانون پسند لوگ ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا اور آج دوہرا رہا ہوں، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ہمیں کمزور مت سمجھیں. ہم انصاف کی بھیک کہیں سے نہیں جا کے مانگیں گے. میں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا انصاف ملے گا، ضرور ملے گا. اس لیے میں نے کہا کہ جنرل راحیل شریف صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ FIR آپ نے کٹوائی اور مجھ سے وعدہ کرتے ہوئے یہ جملہ بولا کہ آپ کو ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا انصاف ضرور ملے گا. وہ انصاف نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے کسی ادارے سے نہیں ملنا. اور آپ جا رہے ہیں، آپ کی ریٹائرمنٹ قریب ہے. آپ کا وعدہ کب وفا ہوگا؟ میں بھیک نہیں مانگتا. آپ شریف آدمی ہیں، میں بھی شریف آدمی ہوں، کسی کو امبیرس نہیں کرتا. یاد دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ریٹائرمنٹ لی اور اس سے پہلے جائیں، آپ کی اپنا فیصلہ ہے ریٹائرمنٹ کا، اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر آپ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے اور 14 شہیدوں کا انصاف آپ دلا سکتے، 90 جسموں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ان یتیموں کو انصاف آپ دلا سکتے، ان بیگان کو، بیواؤں کو انصاف دلا سکتے، ان شہیدوں کی روتی ہوئی ماؤں کو انصاف دلا سکتے، ان یتیم بچوں کو انصاف دلا سکتے. اگر آپ نے انصاف نہ دلایا تو سوچیں اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے. آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، نہ پاک فوج سے نہ جنرل راحیل شریف صاحب سے. ہم بھیکاری نہیں ہیں، ہم بھیک صرف اللہ کے ساتھ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں. میں صرف اللہ کا بھیکاری ہوں، کسی اور کے سامنے زندگی میں کبھی دامن نہیں پھیلایا. میں نے وعدہ یاد دلایا تھا، ان کا فرض منصبی ہے، دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب کا آپریشن کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی ہے جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئی، یہ اسی کا حصہ ہے. اور میں نواز شریف صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھیک کہیں سے نہیں مانگیں گے، ہمیں انصاف اور قصاص لینا آتا ہے.
لینا آتا ہے. یہ ہماری اپنی حکمت عملی. اگر لینا چاہیں تو 7 دن میں خود لے سکتے ہیں. بولیے لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ بڑھا کر. صرف مجھے تعریف دینی ہے, صرف تعریف دینی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ انصاف 7 دن سے زیادہ ٹائم لے گا. یہ حق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں. اسلام آباد کا حق بھی اور جاتی عمرہ کا حق بھی, پرائیویٹ بھی, دونوں حق محفوظ ہیں. میں بتاتا ہوں اینڈ پر کہ کیا کرنا ہے. یہ کارکن شیر ہیں, یہ کارکن اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ حسینی ہیں. یہ کربلا کے مسافر ہیں. یہ بیٹیاں سیدہ زینب کی باندیاں ہیں. یہ کربلا کے مسافر ہیں. ان کو علی سے جینا بھی انہوں نے سیکھا ہے اور حسین سے مرنا بھی سیکھا ہے. ایسا مرنا کہ مر کے بھی نہ مرے اور قیامت تک مرے ہوئوں کو جلا کے زندہ کر دے. اس کو میں اینڈ پر, اپنی گفتگو کے اینڈ پر اناؤنس کروں گا اگلا مرحلہ. ہم یہ بھی نہیں کر, بد امنی بھی نہیں پھیلانا چاہتے کہ میں کہہ دوں کارکنوں کو کہ انصاف خود لے لو اور قصاص خود لے لو. میں خانہ جنگی نہیں چاہتا ملک میں. میں نے پوری عمر امن کے فروغ پہ گزاری ہے. میں نے دہشت گردوں کے خلاف فکری نظریاتی جنگ لڑی ہے. میں نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے, 25 کتابیں لکھی ہیں. امن پرستی کا میرا سبق پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک حکومتیں, سلطنتیں اور عوام اور خواص پڑھتے اور پڑھاتے. انتہا پسندی کے خلاف میں نے فکری نظریاتی جنگ لڑی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. میں ان کے ہاتھوں میں چاقو چھریاں نہیں پکڑا سکتا. میں بارودیوں کے خلاف عمر بھر لڑا ہوں. میں نے درود پھیلایا ہے, بارود نہیں پھیلایا. درود پھیلایا ہے, گوشہ درود بنایا ہے, بارود نہیں پھیلایا. میں بارودیوں کے خلاف جنگ لڑتا رہا ہوں اور آج صرف پاکستان میں نہیں مشرق سے مغرب تک پڑھتا رہا ہوں. لہذا میں انہیں بدامنی کی طرف نہیں لے جا سکتا, مگر انصاف بھی چھوڑ نہیں سکتا. نواز شریف صاحب یہ بات لکھ لیں اور شہباز شریف صاحب یہ بات لکھ لیں, قصاص کے بغیر قاتلوں کی جان نہیں چھوٹے گی. قصاص انشاءاللہ آپ کو دینا ہوگا, دینا ہوگا, دینا ہوگا. ہم قصاص لیں گے, لیں گے, لیں گے انشاءاللہ. آپ ساری کوششیں کر چکے, آپ بیرونی طاقتوں کو, ملکوں کو ریکویسٹ کر چکے اور میں ٹھکرا چکا. آپ اپنے وزراء کو بھیج چکے, میں ٹھکرا چکا. اپنے خاندان کے قریبی عزیزوں کو بھیج چکے, میں ٹھکرا چکا. اور میں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ شہیدوں کے خون سے بے وفائی کر دیں. مر جاؤں گا انصاف کی جنگ لڑتے لڑتے, یا زندگی میں انصاف شہیدوں کے لیے لے لوں گا یا کم از کم انصاف کی جنگ لڑتے ہوئے جان دے دوں گا اللہ کے حکم. یہ اطمینان قلب ہوگا کہ میں نے قارونوں کو, ان کی دولت کو میں نے اور میرے کارکنوں نے جوتے سے ٹھکرا دیا ہے اور وقت کے فیرانوں کی طاقت کو ٹھکرا دیا ہے. ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. آج 2 سال گزرے, جیسے شیخ رشید احمد صاحب مدینہ پاک کا قصہ سنا رہے تھے, نہ کیا, نہ کر سکتے ہیں, نہ کریں گے. یہ جسم ختم ہو جائے گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے میرے جسم کے ذرے ذرے ہو سکتے ہیں, فضا میں بھی پھیر دو اگر ہو سکے, مگر ماڈل ٹاؤن شہیدوں کے ان کے خون سے بے وفائی نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہوگی. میرا ادنا سا کارکن بھی نہیں کر سکتا, ادنا سا کارکن نہیں کر سکتا. ایک زمانہ تھا جب انہوں نے خبریں پھیلائی تھی جھوٹی, ڈیل کی باتیں کرتے تھے. اس زمانے میں نے پریس کانفرنس میں 2-3 مرتبہ کہا تھا تم کیا ڈیل کر سکتے ہو,
अरबों रुपए की। भाई मिनहाज उल कुरान के लंदन यूरोप में एक एक इदारा अरबों का है, माशाअल्लाह, एक एक बिल्डिंग अरबों की है। हम तुम्हारे अरबों पर लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं। तुम्हारे अरबों खरबों रुपए से मेरे कारकुन का जूता कीमती है, इसलिए कि ये गैरतमंद कारकुन है, ये बाइज्जत कारकुन है, ये लूटने वाला नहीं लुट जाने वाला कारकुन है, ये कातिल नहीं शहीद होने वाला कारकुन है, ये गैरत नहीं बेचता, ये किसी का एजेंट नहीं बनता। इस कारकुन का जूता आपके अरबों खरबों से ज्यादा कीमती है। ये सौदे और जगह करे, ये वो जगह है जिस जगह आपकी सारी दौलत और 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाए, आपकी सारी दौलत 1000 गुना भी बढ़ जाए, वो एक कारकुन को खरीद नहीं सकते। मैंने कहा था आपको, आप कहते हैं कि हम खरीद लेंगे कारकुनों को। आओ तुम्हें रास्ता बताता हूँ। मेरे पास 25-25 साल के गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको 25-25, 28, 30 साल हो गए सिक्योरिटी गार्ड। उनके पास लाइसेंसी क्लाशनकोफ होती है, असला होता है, और तनहा मेरी ज़ात होती है, और मेरे गार्ड की क्लाशनकोफ होती है। दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। इंदिरा गांधी को भी मार दिया था उसके गार्ड ने, सलमान तासीर को भी उसके गार्ड ने मारा, और कैनेडी को, किसको, अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी को भी उसके गार्ड ने मारा। इसकी रिवायतें मौजूद हैं, गार्ड मारते हैं, इनको थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है जिससे ये कोई ज़्यादा आसूदगी की ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते। मेरे गार्डों को मामूली तनख्वाह मिलती है, रूखी सूखी खाते हैं। आप एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस, वो मेरे किसी एक गार्ड को खरीद लें, ओपन इजाजत देता हूं। जिसने 25-30 साल मेरे साथ जिंदगी में गुजारे हैं मेरी गुर्बत में, उनको खरीद देखो। उनको तो चंद हजार मिलते हैं, आप उसे 10, 15, 20 करोड़ दे दो, उसकी तो 7 नस्लें आबाद हो जाएंगी। 20-25 करोड़ दे दो और उसकी ड्यूटी लगा दो कि किसी टाइम जब मैं अकेला हूं तो क्लाशनकोफ से मुझे भून डाले, मुझे शहीद कर दे, आपकी उम्र भर के लिए जान छूट जाएगी। अगर मेरा गार्ड आपके करोड़ों अरबों रुपए पर बिक कर मुझे गोली से उड़ा दे, मैं बरमला ऐलान करता हूं आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा नहीं होगा, मेरा कत्ल माफ होगा। मैं देखना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ 25-30 साल गुजार लिए थोड़ी तनख्वाह पे, रूखी सूखी पर, तुम्हारे अरबों खरबों पर वो लानत भेजते हैं, तुम उन्हें खरीद नहीं सकते। इसलिए जेल से उतार दो। कभी कोई वक्त आएगा कि शहीदों के वारिस कोई दियत ले लेंगे, शहीदों के वारिस खून बहा ले लेंगे, और तुम्हारी दौलत इस मसले को सेटल कर लेगी। नहीं, कभी सेटल नहीं करगी। आपको फांसियों पे लटकना होगा, आपको फांसी पे लटकना होगा। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, मुझे इल्म है आप बैठे सुन रहे हैं, दोनों भाई सुन रहे हैं। 20 अगस्त को भी आपने इकट्ठा मेरा खिताब सुना था बैठ के, मुझे इल्म है जाती तौर पे, मुझे इल्म है जाती तौर पे, दोनों ने इकट्ठा। नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन आ गए थे, वहां से जाती उमरा से चल के प्राइवेटली मॉडल टाउन आ गए थे, शहबाज शरीफ साहब के घर बैठ के सुना था। आज भी सुन रहे हैं, सुन लो, आपकी नींद आए या ना आए, किसास माफ नहीं होगा, आपको फांसी पे लटकना होगा। हमारे मॉडल टाउन के कातिल नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके कुछ सूबाई वज़रा हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, मामूली लोग हैं, नौकर लोग हैं, वज़रा हैं, उनके ब्यूरोक्रेट हैं, और फिर आईजी से लेकर एसएचओ तक बेशुमार पुलिस अफसर हैं। कोई छूटेगा नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मॉडल टाउन का सानेहा, इसके कत्लेआम का केस आपकी फांसी का फंदा है, आप बच नहीं सकते। कब तक इक़्तिदार रहेगा आपका, कब तक इक़्तिदार रहेगा? और आप चाहें हमारे मुकदमे खत्म करवाना, 100 बार खत्म करवा लें, खत्म हुए हुए मुकदमे फिर जिंदा हो जाते हैं जब वक्त आता है।
اس کی فکر نہیں ہے انصاف آج ملے یا کل ملے، ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ میں نے فیصلہ سنا دیا، اگلی بات بعد میں کرتا ہوں اینڈ پر کہ اب کرنا کیا ہے۔ یہ فیصلہ ان کو سنا دیا۔ اب آ جائیے، یہ کیس صرف ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا نہیں، سنیں، یہ قتل عام ہوا 14 کارکنوں کا اور 90 لوگوں کا جسم چھلنی ہوا۔ یہ قتل صرف ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا نہیں، پاکستان کی سالمیت کا قتل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی میں سن لیں، سالمیت کا قتل ہو رہا ہے۔ ٹی وی کے چینل کے لوگ آج میری بات 20 کروڑ عوام تک پہنچا دیں، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ماؤں بہنوں بزرگوں جوانوں بیٹوں بیٹیوں سن لو، آج ایک ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں، 2 ڈاکیومنٹس دوں گا آپ کو۔ کلبھوشن یادیو کی بات صرف کرتے ہیں نا کہ ایک جاسوس پکڑا گیا، کلبھوشن یادیو، نواز شریف صاحبان اور شہباز شریف صاحبان یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ ان کا پاکستان کے مسند اقتدار پر بیٹھنا پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش ہے۔ اب جو ادارے برداشت کرتے ہیں انہیں سلامت ہو، برداشت کریں، ہم کبھی نہیں گوارا کریں گے۔ آپ صرف کلبھوشن یادیو کی بات کرتے ہیں جسے پاک فوج نے پکڑا اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑا۔ میں چند اور کلبھوشن یادیو آج پاکستانی قوم کے سامنے پہلی بار دے رہا ہوں۔ وہ تو ایک کلبھوشن ہے، یہاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی شوگر ملوں میں یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ یہ جو کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر طاہر القادری پھر کینیڈا چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے، میں 100 بار جاؤں گا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا کارکن خوش ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر میں پاکستان میں رہوں تب بھی آپ کے لیے اچھا نہیں، کینیڈا رہوں تب بھی اچھا نہیں، آؤں جاؤں تب بھی اچھا نہیں، جن کو اچھا لگتا ہوں ان کو اچھا لگتا ہوں، یہ کارکن ہے۔ میری دلچسپی ان سے ہے، اگر کینیڈا جانے آنے رہنے بین الاقوامی سفر کرنے اور مہینوں کے بعد آنے سے اگر میرا کارکن مایوس ہوتا تو آج راولپنڈی میں یہ سمندر نہ ہوتا۔ میرا کارکن کہتا ہے ہمارے قائد آپ جہاں رہیں سلامت رہیں، اور میں کہتا ہوں میرے کارکنوں تم جہاں رہو سلامت رہو، ہمارا رشتہ جسم کا نہیں روح کا ہے۔ اگر میں کینیڈا جاتا ہوں تو کیا پاکستانی عدالتوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں؟ انصاف دینے والے اداروں کو بھی جہاز میں بٹھا کے ساتھ لے جاتا ہوں؟ بھائی میں تو گواہ بھی نہیں ہوں، قتل تو میرے پاکستان پہنچنے سے 8 دن پہلے ہو گئے تھے، میں تو گواہ بھی نہیں ہوں۔ میں جہاں جاؤں آؤں، ہماری قانونی جنگ تو جاری ہے۔ یہ مدعی ہے، یہ کھڑا ہے سامنے مدعی، اس کی بھی جرت دیکھو۔ نواز شریف اور شہباز شریف، اس کا اعلان ہوتا ہے عدالت میں، جواد حامد بنام نواز شریف شہباز شریف، ہر روز عدالت میں اعلان ہوتا ہے، نواز شریف وغیرہ، اعلان ہوتا ہے جواد حامد بنام نواز شریف وغیرہ۔ ہمارا مدعی کارکن وہ بھی زندہ اور سلامت ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ جنگ یہ لڑتے ہیں، عدالتوں میں ہمارا مقدمہ ہے، ہمارے وکیل ہیں، یہ لیڈر ہیں، سارے پیروی کرتے ہیں۔ میں پاکستان جاؤں، کینیڈا جاؤں، انگلینڈ جاؤں، یورپ جاؤں، عرب جاؤں، عجم جاؤں، میرا گھرانہ ہے ساری کائنات میں، 90 ملکوں میں۔ میں نے جاتی عمرے نہیں بنائے، میں درویش آدمی ہوں، میں نے بینک بیلنس نہیں بنائے، میں نے جائیدادیں نہیں بنائی، میری جائیدادیں ہیں، تم سے بہت بڑی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ کارکن ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ کارکن میری جائیداد ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ تو میں جہاں جاؤں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اگر میرے جانے سے اتنا ہی پرابلم آ جاتا ہے تو جب واپس آتا ہوں تو جہاز میں قدم رکھتا ہوں آپ کانپنے لگ جاتے ہیں، میرا جہاز اڑتا ہے آپ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کیا پرابلم ہوتا ہے آپ کو؟ اگر کینیڈا جانے سے
میں کمزور ہو جاتا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اور جاؤ کمزور ہو جائیں گے. میں کمزور اس دن ہوں گا جب میرا رب کمزور کرے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اگر رب کمزور نہ کرے تو میں جہاں رہوں میری طاقت میرے کارکنوں، میری تحریک، میرے مشن کی وجہ سے ہے اور رب کائنات کی وجہ سے. اب سنیں، ایک قوم کو کلبوشن ایک ایجنٹ معلوم ہے. یہاں 300 سے زیادہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کی شوگر ملوں میں 300 سے زیادہ انڈین بیٹھے ہیں. آپ ایک کلبوشن کی بات کرتے ہیں. سنیے، میں اب بتاتا ہوں. سنیل کمار، رامیش راجا گوپال، پریم کمار پلراج، ناگیشورا راؤ، بھاسکر بابو، دیش راج، اشوکا، چندرا سکار، شیوا رام پرساد، شیوا کمار. یہ میں نے 10 نام گنوائے ہیں تاکہ تھک نہ جائیں. نمونے کے طور پر اس طرح کے 300 آدمی ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ویزا پر انڈیا سے آ کے ان کی شوگر ملوں میں رہتے ہیں. کس کو پتا ہے ان میں سے کتنے ایجنٹ ہیں اور کتنے انجینئر ہیں؟ بھائی ویزا تو کلبوشن کے پاس بھی سن لے جاسوسی کا نہیں تھا. کلبوشن یادیو کے پاس بھی ایران کا بزنس کا ویزا تھا اور پاکستان میں بزنس کے ویزے پر آتا تھا. نام بھی پاسپورٹ میں بدلا ہوا تھا، ویزا بھی بزنس کا تھا. یہ ویزا دلواتے ہیں کسی کو انجینئر کا، کسی کو مکینیکل انجینئر، کسی کو الیکٹریکل انجینئر، کسی کو مختلف قسم کے ٹیکنیکل اور مکینیکل سکلز اور پروفیشن، ان کو ویزے دلواتے. واگا بارڈر آتے، شہباز شریف صاحب کی پروٹوکول کی گاڑیاں وزیر اعلیٰ کی انہیں ریسیو کرتی ہیں. ماڈل ٹاؤن ان کے گیسٹ ہاؤس میں پہنچائے جاتے. ان کا سامان کھولنے کی اجازت نہیں، ان کے ڈاکومنٹ چیک کرنے کی اجازت نہیں. خفیہ آتے. اور جب میں نے چند دن پہلے بات کی، اشارہ دیا، FIA کا آرڈر آ گیا، خبردار آج کے بعد آپ معلومات ریلیز نہیں کر سکتے. مگر میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے پاس ان لوگوں کے پاسپورٹ نمبر بھی ہیں، ان کی ڈیٹ آف ارائیول بھی ہے. میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں. تو یہ آتے، ان کی ارائیول کی تاریخیں ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، انہیں چیک کریں. ایک سال میں 300 سے زائد آ چکے ہیں اور 55-60 کے قریب ایک وقت میں رہتے ہیں. باقیوں کا آنا جانا ہوتا ہے. ملٹیپل انٹریز کا ویزا لگتا ہے اور انجینئر اور ان سکلز کے آدمی کو ویزا بین ہے. پاکستان کا بندہ انڈیا نہیں جا سکتا، بین ہے ان پروفیشنز پر. اور انڈیا کا پاکستان نہیں آ سکتا، لاء میں بین ہے. مگر شریف برادران اور آل شریف کے لیے قانون کوئی نہیں. یہ آتے ہیں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. FIA نے آرڈر دیا اور کرتے کیا ہیں؟ ایک تو ان میں کتنے ایجنٹ ہیں. کلبوشن یادیو نام تو سنا ہے نا، اس کی ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ بھی رمضان شوگر مل، شہباز شریف صاحب کی شوگر مل سے ملا تھا. اب بولیے، اس کی ٹیلی فون کالز تھی، یہاں سے پکڑی گئی کال اور پھر آگے کھوج ملا. ان میں سے کتنے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، کتنے لوگ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش میں ملوث ہیں، کتنے لوگ پاکستان اور بلوچستان کو توڑنے کے منصوبے میں ملوث ہیں. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ان پر پردے ڈالے ہوئے ہیں پروفیشنل اور اقتدار والے خاندان نے اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے. کوئی اس دھرتی پر جو ان سے پوچھے، شیخ رشید احمد صاحب آپ انڈینز کو اپنے ویزے پر اس طرح بلوا سکتے ہیں؟ آپ بلوا سکتے؟ اس پاکستان میں اس دھرتی کا کوئی ملال نہیں بلا سکتا. مگر ان کے سینکڑوں آتے جاتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ جو میں نے آپ کو ریکارڈ دیا، یہ ذہن میں رکھ لے. اور اس پر پھر اگلی
اس سے بڑا ظلم. یہ تو ایک بات ہے نا. اب ان کا پورا تعلق ہے، ان کا تعلق ہے پاکستان کے اندر بھی ملک دشمن لوگوں کے ساتھ. ان کے جو اتحادی ہیں نواز شریف صاحب کے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو اتحادی ہیں وہ بھی پاکستان کے ہمسایہ دشمن ملکوں کے ایجنٹ ہیں بعض ان میں سے، اور پے رول پر ہے. پے رول پر میں نام نہیں لوں گا، میں لیٹر دکھا رہا ہوں سرکاری، ایک ایسے شخص کا جو بہت بڑا قومی لیڈر کہلاتے ہیں وہ صاحب، تعلق ان کا کوئٹہ سے ہے اور پاک فوج پہ بھی برستے ہیں اور پاکستان کی سالمیت پہ بھی برستے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے ان کا ذکر کیا، میں نام نہیں لوں گا. یہ ایک لیٹر میرے ہاتھ آیا ہے کہ وہ پے رول پر ہے، پاکستان کے ہمسایہ ملک کی ایجنسی کے پے رول پر ہے. یہ لیٹر پاکستان کی اس اسلام آباد کی منسٹری نے لکھا، انٹیریئر منسٹری نے لیٹر گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹیریئر کا، اس نے لکھا سیکریٹری خارجہ وزارت کے سیکریٹری کو لکھا اور بلوچستان کے ہوم سیکریٹری کو لکھا کوئٹہ میں، اور اطلاع دی کہ یہ شخص فلاں ایجنسیوں کے پے رول پر ہے اور فلاں تاریخ کو اس کو ایک ٹرانزیکشن ملی ہے 10 لاکھ US ڈالرز کی، ایک ٹرانزیکشن 10 کروڑ روپے کی. یہ اس کا سرکاری لیٹر ہے، سرکاری، نوٹ کر لو. اس صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیا، اس کا نام لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل والے، آفیشل لیٹر ہے، سائن کیا ہوا ہے، سگنیچر کے ساتھ ہے. انٹیریئر منسٹری کا لیٹر ہے، ان کی وزارت داخلہ کا، ہمارا نہیں ہے. وزارت خارجہ کو بھی اور بلوچستان کے ہوم سیکرٹری کو بھی کہ یہ شخص باہر کے ہمسایہ ملک کی ایجنسی کے پے رول پر ہے اور اس کو ایک پیمنٹ اس تاریخ کو 10 کروڑ روپے کی، 10 لاکھ US ڈالر کی ہوئی. اور پھر لکھا کہ اس نے پھر آگے گاڑی خریدی اور یہ لیا، سب کچھ لکھا ہوا ہے آگے. مجھے جواب دیں، یہ سرکاری لیٹر ہے، یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، اس طرح کی سینکڑوں ہوں گی. یہ نواز شریف صاحب کے اتحادی ہیں. کیا پاکستان کے قومی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے؟ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے والے اور دوسرے ہمسایہ دشمن ملکوں کی ایجنسیوں کے پے رول پر رہنے والے، وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور نواز شریف کے اتحادی ہیں. کون گرفت کرے گا؟ کون گرفت کرے گا؟ بولیے کون گرفت کرے گا؟ آج پاکستان کی سالمیت خود روتی پھرتی ہے، روتی پھرتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے کوئی بچا لے. کراچی میں گالیاں نکلی ہیں پاکستان کو، کراچی میں. سندھ کی حکومت کہتی ہے پاکستان کی سالمیت وفاقی مسئلہ ہے، وفاق. اسلام آباد کہتا ہے سندھ حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم تعاون کریں گے. شٹل کاک کی طرح پاکستان کی سالمیت چڑی چھکے کے کھیل میں بھاگتی پھرتی ہے، کبھی اسلام آباد کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد کبھی کراچی. جس ملک میں پاکستان کی سالمیت کا تحفظ نہیں ہے وہاں غریبوں کمزوروں کی جان و مال اور خون کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جس طرح ہمارا قتل ہوا، یہاں تو پاکستان کی سالمیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور اقتدار کے پردے کے اندر ہو رہا ہے. اور پاکستان دشمن ایجنٹوں کے ساتھ الائنس ہے، ایجنٹوں کو اپنی ملوں میں رکھا ہوا ہے. میں نے پردہ اٹھا دیا. ہے کوئی ان کا محاسبہ کرنے والا؟ یہ جتنے نام بتائے ان سب کے پاسپورٹ نمبر ہیں میرے پاس، ان کے پاسپورٹ نمبر ہیں، ان کے یہاں پاکستان ارائیول کی تاریخیں بھی ہیں، ساری معلومات ہیں. اگر ملک کی سالمیت کے ادارے، پاک فوج کے ادارے، پاک انٹیلیجنس کے ادارے اگر وہ چاہیں تو یہ ڈاکومنٹ ان کو دے سکتا ہوں، ان کو ڈاکومنٹ دے سکتا ہوں، دکھا رہا ہوں. قوم کو بتانا چاہتا ہوں کس کی ذمہ داری ہے
اس پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کرنا پوری قوم کی ذمہ داری، قومی اداروں کی ذمہ داری، ہر محب وطن شہری کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ جنرل راحیل شریف ہیں، خواہ وہ جواد حامد ہے، خواہ وہ ملک کا وزیر اعظم، خواہ کوئی چھوٹا سا کلرک اور چھابڑی لگانے والا، ریڑی لگانے والا غریب ہے، ہر شخص پر پاکستان کا قرض ہے۔ اس کی سالمیت کے ساتھ وفادار ہونا اور پاکستان کے دشمنوں سے جنگ لڑنا اور پاکستان کے خلاف سازشوں کو ناکام کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دیکھنا ہے کہ کون کون ذمہ داری کو پوری کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے، پھر ایک اور تماشا ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہر روز کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہ 2018 میں بجلی دے دیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے 2018 میں بجلی دے دیں گے۔ اب آج یہ راز بھی کھولوں کیوں کہتے ہیں۔ یہ انڈیا کی مدد سے اپنی شوگر ملوں میں انرجی پلانٹ لگا رہے ہیں، پاور کے بجلی کے منصوبے لگا رہے ہیں، وہ اگلے سال مکمل ہو جانے ہیں اور یہ واپڈا سمیت پورے ملک کو خرید لیں گے۔ اب بجلی شریف برادران کی چلے گی اس ملک میں، اس لیے 2018 کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے انڈیا کی فرموں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اور ناموں پر، یہ اس کانٹریکٹ کا لیگل ڈاکومنٹ ہے، دکھا رہا ہوں پوری قوم کو۔ بولیے، ٹی وی چینلز کو دکھا رہا ہوں، پوری قوم کو دکھا رہا ہوں۔ یہ شریف برادران نے اور کمپنیاں ایک شارجہ میں کھولی ہے، ایک لاہور میں کھولی ہے کسی اور نام سے، ان کے ذریعے بنگلور کی کمپنی ہے، انڈیا بنگلور کی، اس کمپنی سے لوگ منگوا کر پلانٹ لگا رہے ہیں اپنی شوگر ملوں میں۔ اگلے سال 16,000 میگا واٹ بجلی یہ پیدا کریں گے انڈیا کی مدد سے، وہ بجلی بیچیں گے سارے پاکستان کے 20 کروڑوں کو۔ یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ کون ان سازشوں کا خاتمہ کرے گا؟ میں اتنا کچھ کر سکتا تھا جو آج تک کسی نے آپ کو بتایا؟ بولیے، بتایا؟ اس سے زیادہ طاہر القادری کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ان کے ڈاکومنٹ نکال کے پوری قوم کو دکھا دیے۔ اب شک ہے کہ یہ ملک کی سالمیت کے دشمن ہیں جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان کے تحفظ کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، ان کے نمائندے ہیں۔ ملک کو بچا لو ان سے۔ جب میں کہتا ہوں، لوگ بعض اوقات حیرت سے سنتے ہیں، کئی اینکر جو لوگ ان کے پے رول پر ہیں، ان کے خریدے ہوئے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے چونکہ شہید ہوئے ہیں 14 اور 90 زخمی ہوئے ہیں، شاید غصے میں ہیں، اس وجہ سے یہ باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، غصے میں غلط بات نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ، یہ اس ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں سے بڑھ کر پاکستان کی سالمیت شہید ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی سالمیت شہید ہونے جا رہی ہے۔ میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، میں لہرا کر فضا میں ڈاکومنٹ، ایگریمنٹ، کانٹریکٹ دکھا رہا ہوں آپ کو لہرا کر۔ اگر پاکستان کے قومی ادارے دلچسپی رکھیں، ان کو ننگا کر کے، ان کا محاسبہ کر کے، ان کو سبق سکھا کر انہیں جیل میں دینا چاہتے ہو، ان پر بغاوت کا مقدمہ بنانا چاہتے ہو، انہیں لٹکانا چاہتے ہو، ان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہو، اگر ارادہ ہو تو یہ ڈاکومنٹ بھی دے دوں گا، ایگریمنٹ جو ان کا ہوا ہوا ہے سب کچھ دے دوں گا۔ اور یہ بھی کہتا ہوں پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو، پاک فوج کے انٹیلیجنس اداروں کو، اگر ڈاکومنٹ غلط ہو تو جو سزا چاہیں مجھے دے دیں، جو سزا چاہیں دے دیں، آپ کی مرضی میں چھوڑتا ہوں، تاکہ اتنا بڑا الزام لگانے والے کو، جھوٹے الزام لگانے والے کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ ایسی بات دوبارہ دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں ہیں، جس کا ٹیچہ ہے، جس سے ایک مراد جو پاکستان کی سلامتی کی ایجنسیز اور ادارے کو دیکھنا چاہیں تو دکھا دیتا ہوں۔ یہ انڈیا کی مدد سے 16,000 میگا واٹ کی بجلی لگا رہے ہیں،
اور رمضان شوگر مل چلیوٹ میں جو شہباز شریف صاحب کی ہے اس میں 6300 میگا واٹ کا پروجیکٹ لگ رہا ہے، چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اور چودھری شوگر مل گوجرا جو نواز شریف صاحب کی فیکٹری ہے اس میں 6000 میگا واٹ کا یونٹ لگ رہا ہے، اور 3000 میگا واٹ کا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے زیر غور، اس کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ 16000 میگا واٹ 18 تک مکمل ہو جائیں گے، سارے ملک کو بجلی یہ بیچیں گے، انڈین پروڈکٹ، انڈیا کی بنی، انڈیا اور شریف برادران کی بنی ہوئی بجلی ملک کو بیچیں گے۔ اور یہ جو ویزے پر آتے کوئی یہ کام کرتے ہیں، کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کا کام کرتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا جال بچھانے کا کام کرتے ہیں، کوئی ان کی شوگر ملیں بنانے کا کام کرتے ہیں، کوئی مشینیں لگانے کا کام کرتے ہیں، مگر اس ملک میں کوئی پوچھنے والا ادارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، شریف برادران دوبارہ ایک بنگلہ دیش بنوانا چاہتے ہیں۔ ان پر انڈیا نے 4 سال تک انویسٹ کیا تھا اربوں کھربوں ڈالر، 2009 سے 2013 تک، میں سال بتا رہا ہوں، زیادہ کیا ہوگا، 2009 سے 2013 تک ان کو اقتدار میں لانے پر انویسٹمنٹ کی۔ اب ان کے اقتدار کو بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے انڈیا۔ میں نواز شریف صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، انڈیا آپ کے اقتدار بچانے کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ کیا انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی ہوتی رہے اور آپ کے ذریعے معاشی ترقی ہو رہی ہے؟ انڈیا کو یہ ہمدردی ہے پاکستان سے؟ یا انڈیا کو ہمدردی ہے کہ جمہوریت رہے؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کا اقتدار بچانے کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، صرف آپ دو کو ایڈریس ہے میرا، یہ آپ کے جو نوکر ملازم ہیں نا، وزیر مشیر، ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کا جواب نہیں چاہیے مجھے، آپ دو بھائیوں کا جواب چاہیے۔ آپ اگر میری بات کا رد کر دیں، الزام لگا دیں کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اور یہ کہہ دیں کہ انڈیا میرے اقتدار بچانے کی جنگ نہیں لڑ رہا، اسٹیٹمنٹ خود لے لیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو بتا رہا ہوں، انڈیا نواز شریف صاحب کے اقتدار بچانے کی جنگ پچھلے 6 ماہ سے لڑ رہا ہے بین الاقوامی طور پر۔ اگر آپ کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے، آپ کے اعلان کے بعد میں 15 منٹ کے اندر پریس کانفرنس کر کے ان بندوں کے نام بتا دوں گا، وہ نام میرے سینے میں ہیں، وہ نام میرے سینے میں ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے علم ہے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ان کا علم ہے، میں ان کے نام بتا سکتا ہوں، 5 منٹ میں بتا دوں گا، آپ انکار کر کے دیکھیں۔ مجھے 2 مہینے ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے، یہ رد کیوں نہیں کر رہے اس الزام کو؟ اگر یہ غلط ہے تو جرأت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر میرا سوال، کون اس ملک کی سالمیت کو بچائے گا؟ بھارت کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کا اقتدار خطرے میں پڑے تو کبھی تورخم بارڈر پہ گولی چلتی ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہو تو ثانیہ کوئٹہ ہوتا ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہو تو ثانیہ مردان ہوتا ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہو تو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ ارے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک پلان ہے، کب تک برداشت کیا جائے گا ملک دشمن افراد کو؟ اور پھر سفارتی نمائندے بنا کر ایم این اے بھیجے جا رہے ہیں، کشمیر پر بات کریں گے۔ ارے آپ کے ایم این اے جنہیں کشمیر کا حدود عربی معلوم نہیں، یہ ان ملکوں میں جا کے کیا سفارت کاری کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سفیر ناکام ہو گئے، آپ کی وزارت خارجہ ناکام ہو گئی۔ تسلیم کرے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، اس لیے لوگوں کو پیسے دے کر ہم اس طرف بھیج رہے ہیں۔ قومی ایکشن پلان کی پوسٹ میں انہوں نے چھڑا سونپا، 17 ماہ تک زربیاز آپریشن کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کی کمر کھول کے رکھ دی، یہ دہشت گردوں کے الائز ہیں۔ اگر ان کے اقتدار کا خاتمہ نہ ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ طیبہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنٹ ہیں اپنے کاروبار کے مفاد کے،
اور پاکستان دشمن طاقتوں کے، انہیں اپنے مفاد کے سوا پاکستان کی سلامتی سے محبت نہیں۔ اگر ان کا اقتدار ختم نہ ہوا، ان کا اقتدار ختم نہ ہوا تو میں بتا دوں یہ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کو بھی بیچیں گے۔ یہ پاکستان کا ایٹم بم بیچیں گے، یعنی اس کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور یہ طیب اردگان بنیں گے، پاک فوج کو پنجاب کی پولیس بنا دیں گے۔ اگر نواز شریف رہ گئے، میری بات کو لکھ لو، پین کے ساتھ لکھ لو، آپ کل یاد کریں گے پوری قوم۔ پاکستان اگر بچا ہوا ہے تو صرف پاک فوج کی وجہ سے، باقی سب ادارے یہ خرید چکے ہیں، نگل چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں، ڈگار مار چکے ہیں، سارے ادارے۔